ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے کچھ اناج فروخت کرنے کے لیے بصرہ میں بھیجا۔ بصرہ اس وقت کے زمانے کی ایک تجارتی منڈی تھی، اور جب وہ وہاں پہنچا تو غلہ بہت سستا بک رہا تھا۔ اس خیال سے کہ کہیں نقصان نہ ہو، وکیل نے 1 ہفتہ کے لیے مال فروخت نہ کیا، اور جب اس کا بھاؤ چڑھ گیا تو 2 گنا منافع پر فروخت کر کے مالک کو لکھ بھیجا کہ بھی میں نے اتنا منافع کر لیا۔ تو اب اس جو اسے یہ خط ملا کہ میں نے بڑا منافع کما لیا، تو ان بزرگوں نے اسے واپسی پہ لکھا کہ میں نے تھوڑے نفع پر قناعت کی تھی جس میں دین کی سلامتی برقرار رہتی ہے۔ تمہارے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ ہمارے دین کو زیادہ دنیاوی منافع کی خاطر فروخت کر دو، یہ تو بڑا گناہ تم نے مول لے لیا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ جس قدر رقم اس سے حاصل ہوئی وہ سب کی سب نفع سمیت صدقہ میں دے ڈالو اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف تھا، جو تاجر لوگ ہوتے تھے وہ پہلے تجارت کے مسائل سیکھا کرتے تھے تاکہ کسی سے بددیانتی دھوکہ دہی نہ ہو جائے۔ وہ علماء کے پاس جاتے، وہ علم تجارت کو سیکھا کرتے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علوم ہیں جو اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں سیکھنا، کچھ واجب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ہمیں تو ناجائز منافع خوری چاہیے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ چیز سستی لی ہے، راتوں رات مہنگی ہوگی، اگلے دن ہم کمائی کر لیں، اور مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔